اللہ علیہ وسلم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى صدق الله مولانا العظيم۔ ہر قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کی ذات بلند و بالا کے لیے، درود و سلام اولین و آخرین کے امام حضرت محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک ذات پر۔ میرے واجب الاحترام معزز محترم محتشم خواتین و حضرات، پچھلے خطبہ جمعہ میں جو میں گفتگو کر رہا تھا اسی اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اور جس شریعت کو لے کر آئے اس کی 4 مثالیں بیان کی ہیں، جو صحیح احادیث میں جس کا تذکرہ ہے، جو میرے لیے اور آپ کے لیے اس میں بہترین سبق اور درس ہے۔ میں اس کا ذکر بغیر کسی تمہید سے شروع کرتا ہوں، اس عنوان کی نسبت سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی واحد ہستی دنیا میں ہے اللہ کے بعد جن کی ہر بات کو آنکھیں بند کر کے ماننا ہر مسلمان پر فرض ہے، اور اگر وہ اس کو نہیں مانے گا تو اس کا انجام کبھی خیر کا نہیں ہو سکتا۔ ربیع الاول کا مبارک مہینہ ہے، آمد مصطفیٰ ولادت مصطفیٰ کے حوالے سے آپ صبح و شام بہت کچھ دیکھ رہے ہیں سننے کی بجائے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو سننا اور پھر اس پہ عمل کرنا یہ ہر مسلمان پر فرض ہے، واجب ہی نہیں، کیونکہ جو چیز آپ لائے ہیں وہ اللہ نے آپ کو دی ہے۔ آپ مطاع
یعنی اطاعت کے قابل اس لیے ہیں کہ اللہ نے آپ کو نامزد کیا ہے، اور اللہ نے وحی کے ذریعے ہمیں بتایا ہے کہ یہ رسول، اس کو میں نے منتخب کیا ہے، اس پر میں نے وحی کو نازل کیا ہے، اس پر میں نے اپنی کتاب حمید کو نازل کیا ہے، اور اس پر میں ایک اور وحی بھی اتارتا ہوں جو قرآن نہیں سنت کی صورت میں ہے، حدیث کی صورت میں ہے۔ ان دونوں چیزوں پر عمل کرنا تمہارے لیے بہت ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثلی و مثلو، میری مثال اور جو میں لے کے آیا ہوں اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک بستی ہو اور وہ نشیب میں ہو، یعنی نیچے والی جگہ جو ہوتی ہے اسے نشیب کہتے ہیں، اور اس بستی کے پاس سے ایک بہت بپھری ہوئی نہر گزر رہی ہے، اور وہ نہر اونچی ہو، یعنی وہ بستی نیچے ہو اور نہر اس کے اوپر اوپر چل رہی ہو، اور وہ نہر کے اندر پانی بھی بڑا بپھرا ہوا، اور وہ نہر کا پانی کناروں کو چھو رہا، اور پھر عنقریب اس پانی کی تیزی سے اس نہر کا کنارہ ٹوٹنے والا ہو، اس کا بند ٹوٹنے والا ہو، اور اس طرف کا بند جہاں بستی ہے، اور ایک شخص نہر کے کنارے کے اوپر کھڑا ہو، اور وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہو ابھی ابھی یہ بند ٹوٹے گا، اور وہ جو شخص وہاں کھڑا ہے نا اس کی بستی بھی وہ ہے، اس کی بستی بھی وہی ہے، وہاں کا رہائشی ہے، تو وہ اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھ کر آیا کہ ابھی ابھی وہ نہر کا بند ٹوٹے گا، اس کا پانی اس بستی میں جو نشیب میں ہے اس میں داخل ہوگا، اور آن کی آن میں یہ بستی ملیا میٹ ہو جائے گی۔ تو وہ شخص جب اپنی قوم کے پاس آتا ہے دوڑا دوڑا اور آواز لگاتا ہے بستی میں کہ اے میرے رشتہ داروں، اے میرے عزیزوں، اے میرے بھائیوں، اے بستی کے باسیوں، اٹھ جاؤ اٹھ جاؤ اٹھ جاؤ، اور کسی اونچی جگہ پہ چلے جاؤ، نہر کا بند ٹوٹنے والا ہے، اس کا پانی تمہیں بہا کے لے جائے گا، جاگ جاؤ جاگ جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، اور اس بستی کو ایک ہی آن میں چھوڑ کے کسی اونچی جگہ پہ چلے جاؤ، ورنہ اس کا پانی تمہیں اور تمہارے سامان کو بہا کے لے جائے گا۔ تو آپ نے فرمایا اگر وہ بستی اس کہنے والے کی بات کو نہ مانے تو نہ ماننے والوں کا انجام کیا ہوگا، اور جو لوگ مان لیں، اس پکارنے والے کی بات کو سن لیں، اور راتوں رات اپنے بیوی بچوں، اپنے سامان کو اٹھا کر کسی اونچی جگہ پہ چلے جائیں، ان دونوں کا انجام کیا ہوگا، سوئے رہنے والوں کا اور جاگ کر کسی محفوظ مقام پہ جانے و جانے والوں کا انجام کیا برابر ہوگا۔ آپ نے فرمایا جو نہر کے کنارے پہ کھڑا ہے وہ میں اللہ کا نبی ہوں، اور میں دیکھ رہا ہوں اللہ کے عذابوں کو، اللہ کی دوزخ کو، اللہ کی پکڑ کو، اللہ کے غضب کو، اس کے غصے کو میں دیکھ رہا ہوں اپنی آنکھوں سے، اور بستی سے مراد ہے دنیا کے لوگ، پوری دنیا، پوری انسانیت، کہ میں ان کو آواز لگا رہا ہوں اٹھ جاؤ جاگ جاؤ، خواب غفلت سے نکل آؤ، اگر تم سوئے رہے اور تم نے میری بات نہ مانی، میرے پیچھے نہ چلے، تو اللہ کے عذاب تمہیں پکڑیں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں، اور اگر تم نے میری بات مان لی
تو اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں بھی کامیاب بنائے گا، تمہارے بیوی بچوں سمیت تمہیں خدا اپنی جنت میں داخل کرے گا۔ لوگوں اٹھ جاؤ، یہ مثال آپ نے بیان فرمائی۔ پھر آپ نے فرمایا میں لوگوں کو ان کی کمر سے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر جہنم سے پیچھے کھینچتا ہوں۔ میں لوگوں کو دونوں ہاتھوں سے ان کی کمر سے پکڑتا ہوں اور پکڑ کر پیچھے کھینچتا ہوں، کس سے؟ دوزخ سے۔ لیکن کیا ہے ان کا حال کہ وہ مجھ سے چھڑا چھڑا کر اپنے آپ کو دوزخ میں اتار رہے۔ یعنی میں لوگوں کو کہتا ہوں یہ کام نہ کرو، یہ کام نہ کرو، یہ کام نہ کرو، میں ان کی منتیں کرتا ہوں، سماجتیں کرتا ہوں اور ان کے پیچھے پھرتا ہوں۔ مکی زندگی کے حوالے ہے نا یہ، میں ان کے پیچھے گلی گلی پھرتا ہوں، بازار بازار پھرتا ہوں کہ لوگوں پیچھے ہٹ جاؤ، جو تم کام کر رہے ہو، جس غفلت کی تم زندگی گزار رہے ہو اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ لیکن ہے کیا آگے کہ کبھی مجھے مارتے ہیں، کبھی مجھے گالیاں دیتے ہیں، کبھی مجنوں کہتے ہیں، کبھی شاعر کہتے ہیں، کبھی سحر زدہ کہتے ہیں، کبھی جادوگر کہتے ہیں مجھے، اور میں انہیں کیا کہتا ہوں، یہ مجھے کیا کہتے ہیں۔ تو یہ پیغام صرف مکے والوں کے لیے نہیں ہے، قیامت تک کے لیے آنے والے ہر شخص کے لیے، کہ اگر حضور کی بات نہ مانی تو انجام کبھی خیر کا نہیں ہوگا، اور اگر حضور جو لے کے آئے وہ پوری شریعت ہے نا جو لے کے آئے، اور اگر ہم نے ان کی باتوں کو مان لیا تو انجام خیر ہی خیر ہے۔ اور اس چیز سے لوگوں کو ڈرانا ہے، اور یہ بیستے مصطفیٰ ہے حضور کی آمد کے موقع پر لوگوں کو یہ ڈرانا کہ لوگوں یہ بات اللہ کے رسول 1400 برس پہلے کہہ کر گئے ہیں کہ لوگوں کو اس بات سے ڈراؤ۔ پھر آپ نے دوسری مثال بیان کی، آپ نے فرمایا میری مثال اور جو میں لے کے آیا ہوں اس کی مثال ایسے ہے جیسے کسی شخص نے ایک مکان بنایا اور پھر اس نے اس میں دسترخوان چنا، اس نے آواز دسترخوان لگا دیا، اور پھر مالک مکان نے کسی ایک شخص کو مقرر کر دیا، جاؤ بھائی میں مالک مکان ہوں، میں نے نیا مکان بنایا اور اس میں نے دسترخوان چنا ہے، تم جا کر آواز لگا دو لوگوں سے، لوگوں آ جاؤ، مالک مکان نے مکان بنایا، دسترخوان چنا، آ کے اس سے کھا لو۔ اور کچھ لوگ آئے، مکان کے اندر داخل ہوئے، دسترخوان پہ بیٹھے اور انہوں نے بیٹھ کر خوب سیر ہو کر کھایا اور پیا، لیکن کچھ لوگوں نے بلانے والے کی بات پہ کان ہی نہ دھرا، اس کی بات کو اہمیت ہی نہ دی، نہ مکان میں آئے، نہ دسترخوان پہ بیٹھے، نہ کچھ کھایا۔ آپ نے فرمایا میری مثال ایسی ہے کہ ایک مکان بنانے والے نے، یعنی ایک دین بنانے والے، خدا نے دین بنایا، شریعت یہ ایک مکان ہے، جیسی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے نبیوں کو بھیجا۔ میری مثال اور نبیوں کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کسی مکان بنانے والے نے ایک مکان بنایا اور اس میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی گئی، اینٹ کی جگہ چھوڑ دی گئی، اور پھر بنانے والے نے کسی سے کہا دیکھو بھائی مکان میں کوئی نقص تو نہیں، کوئی کمی تو نہیں، تو دیکھنے والے نے مکان کے ارد گرد گھوم کر دیکھ کر اس نے کہا ہاں ایک کمی ہے، وہ کیا؟ یہ ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے۔ وَأَنَا اللَّبِنَا، تو اللہ نے نبوت کے اس حسین محل کے اس نقش کو جو نامکمل تھا مجھے اس جگہ پہ لگا کر نبوت کے محل کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔
اور اللہ نے ساسین نبوت کے محل کو مجھے ختم نبوت کا تاج پہنا کر اللہ نے ہمیشہ کے لیے اس کا دروازہ بند کر دیا. اب اس محل کے اندر کوئی داخل نہیں ہو سکتا. اور میں خاتم النبیین ہوں، خاتم الرسل ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں. ایک مثال یہ محل کی الگ ہے، اور دوسری یہ ہے کہ اللہ نے یہ محل بنایا، اس سے مراد شریعت، دین، اسلام، اور اللہ تعالیٰ نے اس شریعت کو اپنے حبیب کے ہاتھوں مکمل کیا ہے. یہ بھی ذہن رکھے، شریعت کا محل، شریعت کی عمارت، اس کو اللہ نے اپنے حبیب کے ہاتھوں سے مکمل کروایا. آپ دیکھ لیں تورات میں وہ چیزیں جو بدل دی گئی، اس کی تصحیح انجیل نے کیا تھا، اور جو انجیل والوں نے بدلی یعنی عیسائیوں نے بدلی، اس کی ساری تصحیح قرآن مجید میں کر دی گئی، اور تصحیح کر کے کہہ دیا گیا کہ اے لوگو، قرآن کا حشر وہ نہیں ہوگا جو تورات اور انجیل کا ہوا ہے. کیونکہ میں نے تورات اور انجیل کی حفاظت کا ذمہ اپنے ذمے لیے ہی نہیں تھا. تورات یہودیوں کی کتاب، انجیل عیسائیوں کی کتاب، اللہ نے وہ دی نبیوں کو، وقت کے نبیوں کو، لیکن ان کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے اپنے ذمے نہیں لیا تھا، جس کا نتیجہ کیا نکلا؟ وقت کے ساتھ ساتھ زمانے کے بدعنوان اہل علم نے تورات کا بھی چہرہ بدل دیا اور انجیل کا بھی بدل دیا، اس میں تبدیلیاں کی اور اپنی مرضی کے فتوے اس میں درج کر دیے، اور تھوڑی تھوڑی قیمت میں ان کو بدلا. لیکن قرآن مجید کے ساتھ اس امت کا کوئی عالم، کوئی اہل علم یہ حشر نہیں کر سکے گا، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے. اگر اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ کے ذمے نہ ہوتا تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس کا حشر بھی اس کے عالم وہی کرتے جو بنی اسرائیل نے تورات اور انجیل کا کیا تھا. کوئی کر ہی نہیں سکتا. اللہ نے حفاظت لی، اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا، اور اس لیے قرآن میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا. یہ قیامت تک کسی طرح انسانیت کے درمیان موجود رہے گا، اپنی صحت کے ساتھ اور اپنے کمال اور حسن کے ساتھ باقی رہے گا. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اور قرآن میں اور دین کی تکمیل کا اعلامیہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا. یہ کسی حدیث میں نہیں ہے کہ حضور نے فرمایا ہو کہ لوگوں میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، اب نہ اس میں کمی ہو سکتی ہے نہ بیشی ہو سکتی ہے. نہیں، بلکہ اللہ نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. میں نے دین اسلام چن کر، پسند کر کے تمہارے لیے اپنے نبی کی محنتوں کے ذریعے، جبریل کی وحی لانے کے ذریعے، قرآن اور حدیث کی صورت میں نے اسے مکمل کر دیا. اب کوئی اس میں کمی بیشی نہیں کرے گا. اگر کرے گا تو ظالم ہوگا. اگر اس میں کوئی نئی بات نکالے گا، کوئی نئی تفسیر کرے گا قرآن کی یا دین کی کوئی نئی نئی باتیں اس میں ایجاد کرے گا، تو گویا وہ اللہ کی مرضی کے خلاف ہوگی، وہ رسول کی مرضی کے خلاف ہوگی، وہ شریعت کے مزاج کے خلاف ہوگی. ہم اس کو کبھی قبول نہیں کریں گے. کون کہتا؟ اللہ. وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. ہم کبھی دین اسلام کی روح کے خلاف جو بھی بات ہوگی، کوئی بھی کرے گا، کتنا بھی بڑا کرے گا، ہم اس کو قبول نہیں کریں گے. اور اسی کا نام بدعت ہے.
کہ جو دین کے اندر، دین کی تکمیل کے اندر چیز موجود نہیں ہے اس کو کرنا، یہی بدعت ہے۔ جیسے اسلام کے مقابلے میں کفر اور شرک ہے نا، اسی طرح پیغمبر کے فرمان کے مقابلے میں بدعت ہے، سنت کے مقابلے میں بدعت ہے۔ جیسے شرک بہت بڑا جرم ہے دنیا میں، اور اس کے بعد دوسرا نمبر جرم کا بدعت کا ہے کہ جو شخص دین میں نیا کام جاری کرے۔ آپ دیکھیں حضرت ارباض بن ساریہ کہتے ہیں کہ ایک روز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوعدنا وعظا بلیغتا وجلت منها القلوب وذرفت منها العیون، ایسا واز کیا، ایسا آپ کی بالعموم عادت تھی، آپ فجر کے بعد آپ بیان کرتے، خواب دیکھتے بیان کرتے، وحی پاتے بیان کرتے۔ وہ کہتے ہیں آپ نے بیان شروع کیا، ایسا بیان کہ یوں لگتا تھا کہ جیسے کوئی الوداع ہونے والا اپنے گھر کو چھوڑ کے جا رہا ہو اور وہ اپنے بیوی بچوں سے آخری باتیں کر رہا ہو، ایسا آپ نے واز کیا جس واز سے دل ڈرنے لگے، آنکھیں رونے لگے، اور یوں نظر آتا تھا کہ یہ حضور کا آخری واز ہے۔ اس کے بعد آپ واز نہیں کر سکیں گے، تو ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یوں لگتا ہے کہ یہ آپ کا آخری بات ہے، تو کوئی نصیحت کر دیجئے، ہمیں کوئی نصیحت کر دیجئے۔ تو آپ نے فرمایا اے لوگو میرے بعد وَسَتَرَوْنَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تم امت میں بڑے اختلاف دیکھو گے، مسائل پر اختلاف، سیاست پر اختلاف، معیشت پر اختلاف، ثقافت کے رنگوں پہ اختلاف، جینے اور مرنے کے طریقوں پہ اختلاف۔ آج دیکھیں امت ہر معاملے میں ایک دوسرے سے اختلاف رکھتی ہے، فرقوں میں بٹی، سیاسی فرقوں میں بٹی، مذہبی فرقوں میں بٹی، کتنے فرقے ہیں حساب ہی نہیں لگا سکتا آدمی۔ ایک جماعت کے اندر کتنے فرقے ہیں، ایک جماعت کے اندر کتنے فکر و خیال کے لوگ جدا جدا موجود ہیں، اور ایک فرقہ تو فرقے پہ فتوے لگاتا ہے، یہ تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن ایک ہی فرقے کے لوگ ایک دوسرے کے خلاف کفر کے فتوے لگاتے موجود ہے ہمارے پاس۔ کوئی کہتا ہے تیری نماز نہیں ہوتی، کوئی کہتا ہے تیرا روزہ نہیں ہوتا، تو یہ نہیں کرتا تو وہ نہیں کرتا۔ وَسَتَرَوْنَ اخْتِلَافًا مِن بَعْدِي، حضور کے متصل بعد 30 سال بعد کیا ہوا؟ صحابہ کا اختلاف، کتنے بڑے مشاجرات ہوئے، بڑے اختلاف ہوئے، اور آج تک امت اختلاف کی نظر ہے۔ تو یا رسول اللہ جب امت میں اختلاف ہو تو ہم کیا کریں؟ تو آپ نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین۔ ان اختلافات کے زمانے میں میرے طریقے اور میرے خلفاء کے طریقے کو مضبوطی سے پکڑ لیں۔ وَإِيَّاكُمْ وَالْمُحْدَثَاتِ، اور اپنے آپ کو ہر دین میں نئے کام سے بچانا، میری سنت اور میرے صحابہ کی سنت میں اس کو تلاش کرنا۔ اچھا میرے بھائیوں، جہاں میں بصد عزت و لیاس، بصد احترام، بصد پیش کی معذرت اپنے بریلوی بھائیوں سے پوچھوں گا، ہم اہل سنت ہیں، ہم دو ہی راستے ہیں امت میں اس وقت، اہل تشریع کا اور اہل سنت کا۔ ہم اہل سنت ہیں کہ سنت والے
نبی کے طریقے والے، نبی کی جماعت والے، یہ کہہ لو اہل سنت والجماعت ہیں، یعنی نبی کی جماعت والے، نبی کے طریقے والے، نبی کی سنت والے ہے نا، اس کے دعوے دار ہیں۔ اور اگر ہم اس کے دعوے دار ہیں تو دعوے کے مطابق ہمارا کام بھی تو ہونا چاہیے، دعوے کے مطابق ہماری دلیل بھی ہونی چاہیے، دعوے کے مطابق ہمارا عمل بھی ہونا چاہیے نا۔ صحابہ نے اپنے بچے قربان کیے رسول اللہ پر، صحابہ نے اپنا لہو پیش کیا ہے پیغمبر پر، صحابہ نے اپنا وطن قربان کیا ہے نبی پر، صحابہ نے اپنی جائیدادیں قربان کی ہے نبی پر، نہیں کی؟ مکہ نہیں چھوڑا، یمن نہیں چھوڑا، انہوں نے ایران نہیں چھوڑا، بحرین سے نہیں صحابہ آئے، شام سے نہیں آئے، مدینے کے ہو کے رہ گئے، پیغمبر کے ہو کے رہ گئے، ایسا نہیں ہوا ہے۔ کیا احد کے 70 صحابہ کے جنازے جو حضور نے اٹھائے وہ یاد نہیں ہے کسی کو؟ ان کی کیا غرض تھی؟ وہ اقتدار کے لیے نکلے تھے، کسی اختیار کی طلب میں نکلے تھے، کوئی ان کے پیش نظر کوئی منفیت تھی؟ بدر کے صحابہ جاؤ بدر کے میدان میں ان کے لکھے ہوئے نام 1400 برس پہلے یاد دلاتے ہیں کہ یہاں یہ لوگ پیغمبر پہ جان قربان کرنے آئے تھے۔ بدر میں ان کو بیچاروں کو کیا پتا تھا کہ کل کلاں اسی مدینے سے قافلے تبوک کی طرف نکلیں گے، یرموک کی طرف نکلیں گے، موتا کی طرف نکلیں گے، مکہ فتح ہوگا، یہ عرب جزیرہ نما عرب زیر نگی اسلام آئے گا، ان کو کیا پتا تھا؟ اچھا بھائی، جن لوگوں نے اتنی قربانیاں دے دی، اتنی قربانیاں دے دی، تو کیا وہ نبی کا میلاد اس طرح انہیں منانا نہیں آتا تھا؟ کتنے پیسے لگ جاتے ہیں بھائی؟ آج جس طریقے سے ہم حضور کی ولادت کا اہتمام کرتے ہیں، صحابہ یہ نہ سمجھ سکے، صحابہ سے بڑھ کر خوشی حضور کے آنے کی کس کو ہو سکتی ہے؟ کسی کو نہیں ہو سکتی۔ لیکن نہ اس طرح پیغمبر کی ولادت کا اہتمام، منانے کا اہتمام نہ رسول نے صحابہ کو دیا، نہ صحابہ اس طرح کو سمجھے، اور نہ آپ کے بعد آپ کے خلفاء سمجھے۔ آپ کے خلفاء میں سے کسی نے اس طرح اہتمام کیا؟ اچھا، میری بات جذباتی نہیں ہے، اور نہ میں اس فرقے کے خلاف بات کرتا ہوں، میں آپ پہ چھوڑتا ہوں، میں اس بات کو آپ پہ سننے والوں پہ چھوڑتا ہوں، بلکہ بریلوی مکتبہ فکر کے علماء کو میں سنتا ہوں جو اس کی مخالفت، اس طرح پہ مخالفت کرتے ہیں، طرز پر۔ او بھائی، کس کو خوشی نہیں ہے حضور کے آنے کی؟ میں تو کہتا ہوں اگر حضور نہ آتے تو آج ہم کافر ہوتے، ہندو ہوتے، سکھ ہوتے، بدھ ہوتے، برے صغیر میں پتہ نہیں کون سا مذہب ہوتا اور ہم اس کے پیروکار ہوتے۔ اللہ نے اس کائنات پہ احسان فرمایا کہ اپنے حبیب کو اس امت کے اندر پیدا فرما کر ہدایت کا سامان کیا، اس کا احسان تو ہم دے ہی نہیں سکتے، اور نہ ہم حضور کی شان کو بیان کر سکتے۔ مثلا بحیثیت رسول کے ہم نبی کا مقام بیان نہیں کر سکتے، ہاں بحیثیت عبدیت کے، بحیثیت انسان کے ہم آپ کے مقام کی نشاندہی کر سکتے۔ شاید میں اپنی بات نہیں سمجھا سکا، میں اس کو دوہرا دوں۔ بحیثیت پیغمبر کے، کیونکہ پیغمبر ہم سے اوپر ہیں، ایسے ہے نا، اور ہم نبی سے بہت نیچے ہیں۔ اچھا، ایک آدمی چھت پہ بیٹھا ہو اور ایک آدمی گلی میں ہو، گلی والا چھت والے کے حوال بیان کر سکتا ہے؟ نہیں، اس کا حوال نہیں بیان کر سکتا۔
اس کا ادراک ہی نہیں کر سکتا. ایک آدمی چھت پہ ہے, میں نیچے ہوں, ایک چھت پہ ہے, میں تو اس کا ادراک ہی نہیں کر سکتا. پیغمبر کی ذات اوپر ہے, انسانیت نیچے ہے. بحیثیت رسول کے دنیا میں کوئی آدمی مقام رسالت بیان نہیں کر سکتا. اگر مقام رسالت بیان کرنے نکلے گا تو کہیں نہ کہیں غلطی کھا جائے گا. بحیثیت حاکم کے, بحیثیت مجاہد کے, بحیثیت سپہ سالار کے, بحیثیت شوہر کے, بحیثیت دائی کے, بحیثیت مبلغ کے, بحیثیت مہاجر کے, بحیثیت مناظر کے ہم پیغمبر کا ذکر کر سکتے ہیں, اس کی شان بیان کی جا سکتی ہے, لیکن بحیثیت رسول ہم حضور کی شان کا حق ادا نہیں کر سکتے. اگر اس بازار میں نکلیں گے تو کہیں نہ کہیں غلطی کھائیں گے. عیسائی نکلے تھے, یہودی بھی نکلے تھے, اپنے رسولوں کی شان بیان کرنے غلطی کھا گئے نا. عیسیٰ کے متعلق انہوں نے کیا کہا؟ یہ ابن اللہ ہے. انہوں نے جب ان کی پیدائش کا غیر معمولی واقعہ دیکھا کہ یہ باپ کے بغیر ہوا اور رسول بن گیا, تو انہوں نے مقام رسالت یہ بیان کیا کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے, اس کی ماں معاذ اللہ اللہ کی بیوی ہے. یہ شان رسالت انہوں نے منتخب کیا, اور اس کی نفی پھر قرآن نے آ کر کی, اور اس کی وضاحت قرآن نے کی. نہیں بھائی تمہیں غلطی لگی. یہ دیکھو عیسیٰ کیا کہتا ہے, قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا. وضاحت کی کہ نہیں بھی وہ تو عبداللہ تھے, اللہ کے بندے تھے, مریم ان کی ماں تھی, اور وہ تو دنیا میں بھی کہہ کے گئے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں, لیکن عیسائی نکلے تھے مقام رسالت بیان کر. اور حالی نے بڑا کمال جملہ کہا, نہیں سعدی نے بڑا کمال جملہ کہا ہے. پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے لا يمكن الثناء كما كان حقه, کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی دنیا کا انسان محمد کی ثنا بیان کر سکے. نہیں, یہ حق کوئی ادا نہیں کر سکتا. لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی. قصہ مختصر. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر. پہلے یہ جملے, یا سید البشر, اے بشر کے سردار, آسمان کا چاند بھی روشنی تیرے چہرے سے لیتا ہے, لیکن اس کے باوجود لا يمكن الثناء كما كان حقه. اے نبی تیری تعریف بیان کرنا کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے. اس لیے اللہ نے کیا کہا بھلا؟ اللہ نے کیا کہا کہ اے ایمان والو, اللہ اس کے فرشتے نبی پہ درود پڑھتے ہیں, تم بھی پڑھو. اور تم کیسے پڑھو؟ تم اللہ سے کہو. کیا کہو؟ اللہم صلی علی, یا اللہ مجھے تو نہیں پتا کہ میں تیرے نبی کی تعریف کیسے کروں, یا اللہ تجھے پتا ہے. اللہم صلی علی, تو میری طرف سے محمد پہ درود پڑھ دے. تو ہے نا, کبھی میں تو نہیں کہتا نا اے محمد میں تجھ پہ درود پڑھتا ہوں, ہم نہیں نا کہتے. کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ تو محمد پہ درود پڑھ دے. ہم اللہ سے کہتے ہیں, کیونکہ انسان کے زبان میں, اس کے احاطہ فکر و خیال میں نہ الفاظ ایسے نہ مواد ایسا کہ ہم نبی پر اس کی شیان شان, اس کی تعریف کر سکیں. لیکن اس بازار میں نکلیں گے تو غلطی کھا جائیں گے. ہم نے کھائی پتہ. اچھا
ہمارے اوپر نبی، نبی کے اوپر کون ہے؟ اللہ. تو رسالت کی شان اللہ جانتا ہے، رسالت کی شان اللہ جانتا، وہ جانتا ہے، اور اس نے قرآن میں بیان کر دی. اس سے تلاش کرو. اگر اپنی مرضی سے کرو گے تو غلطی کھا جاؤ. ہم نے کھائی نہیں ہے. ہم نے بھی شان رسالت کو بیان کرنے نکلے تو ہم نے بھی غلطی کھائی. علی کیا کہتا ہے؟ تم نے اوروں کی مانند دھوکہ نہ کھانا، کسی کو خدا کا نہ بیٹا بنانا، بڑھا کر بہت تم نے مجھ کو گھٹانا، سب انسان ہے جس طرح سرفگندہ، اسی طرح ہوں میں بھی ایک اس کا بندہ، بنانا نہ تربت میری کو صنم تم. لوگوں نے نبیوں کی قبروں کو جو سجدے کیے وہ کس لیے کیے؟ انہوں نے سمجھا کہ شان رسالت کا حق کیسے ادا ہوتا ہے. نبی کی قبر پہ سجدہ کر کے اس کی شان کا حق ادا ہوتا ہے. غلطی کھا گیا انسان. اس کو مدد کے لیے پکارا جائے کیونکہ وہ رسول ہے، اور ہم نے رسول کو مدد کے لیے پکار کر غلطی کھائی ہے. یہ ترجمہ اس کا. اور ہم نے کہا کہ نبی بھی اسی طرح کل کی بات جانتا ہے جس طرح خدا جانتا ہے. یہ غلطی کھائی ہے. سب انسان ہے جس طرح سرفگندہ، اسی طرح ہوں میں بھی ایک اس کا بندہ، بنانا نہ تربت میری کو صنم تم، کرنا نہ قبر میری پر سر کو خم تم، نہیں بندہ ہونے میں کچھ مجھ سے کم تم، کہ بے چارگی میں برابر ہم تم. مجھے حق نے بخشی ہے اتنی بزرگی، میں بندہ بھی ہوں اور ایلچی بھی، میں اللہ کا رسول بھی ہوں. اس لیے یاد رکھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا. کس کلمے کے پڑھنے سے آدمی مسلمان ہوتا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. جب تک رسالت کے ساتھ ابدیت کی شہادت نہ ہو، ہمارا اسلام، ہمارے ایمان کا اظہار نہیں ہوتا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو اس کلمے کی تلخیص ہے. اس لیے اس شہادت کے ساتھ رسالت کو قبول کرے تو پھر جا کر آدمی سمجھتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں، رسالت کے اندر جب ہم بیان کرنے نکلیں گے، عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا پھر میرے ذہن میں جملہ آ گیا. وہ کہتے ہیں جب میں نے قرآن میں نا رسالت کا مقام پڑھا، انہوں نے بڑی آیتیں گنی ہیں، وہ وقت نہیں ہے ورنہ میں آیتیں پڑھتا. یہ آیتیں جب میں نے پڑھی قرآن میں نے مقام رسالت پڑھا تو میرے دل میں آیا کہ یہ ہستی تو بہت بڑی ہے، میں اس سے کچھ مانگ نہ لوں، میں اس ہستی سے مانگ نہ لوں جس کے متعلق اللہ تعالیٰ اتنی بڑے باتیں کر رہا ہے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے میرے حبیب میں نے تجھے خیر کثیر دیا. لَعَمْرُكَ، میرے حبیب تیری زندگی کی قسم. وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا. یہ ساری آیتیں کہتے ہیں چلتے میں مدینے پہنچ گیا. یہ تخیل ہے نا ایک. میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، میں نے دروازے پہ دستک دی، اندر سے آواز آئی کون؟ میں نے کہا عطا اللہ. میں اندر داخل ہوا تو میں نے کیا دیکھا کہ اللہ کے نبی سر سجدے میں رکھ کر خدا کے سامنے رو رو کے مانگ رہے تھے. تو آپ فارغ ہوئے. یہ تخیل کی بات ہے. تو آپ نے کہا عطا اللہ کدھر آئے؟ یا رسول اللہ میں تو بڑا سفر کر کے آیا تھا، آپ سے کچھ مانگ لوں. تو آپ نے فرمایا عطا اللہ چلے آؤ میرے ساتھ، تو بھی اس سے مانگ لے جس سے محمد مانگ رہا ہے. تو بھی اس سے مانگ لے جس سے محمد مانگ رہا ہے. اس لیے میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اتنی شان دی کہ ممکن ہی نہیں کہ یہ بندے ان کی تعریف کر سکے. لیکن
وہ ان کی تعریف رسالت کی جو قرآن تصور دیتا ہے، جو خدا بیان کرتا ہے، اگر ہم اس کو خود سمجھنے کی کوشش کریں گے تو غلطی کھا جائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کا تذکرہ ہو رہا تھا، وقت زیادہ ہو گیا ہے، باقی پھر انشاءاللہ عرض کروں گا۔ تو پچھلے جمعے میں نے عرض کیا تھا کہ سیلاب زدگان کے لیے ہم آج چندہ اکٹھا کریں گے۔ یہاں بچہ بیٹھا ہوا ہے اور جو بیسمنٹ میں ہے شیخ صاحب کی بندوبست، وہ بھی اوپر چندہ دے کر جائیں تمام احباب۔ اچھا، میرے ذہن میں ایک بڑی بات گھومتی ہے ان دنوں میں ضرور کروں گا۔ آج پوری امت میں ریاکاری بڑی ہے، دکھلاوا، لیکن ہم اس کو ماننے کے لیے بھی تیار نہیں۔ مثال کے طور پر میں آپ سے نہیں کہہ رہا یہ بات، یہ سیلاب کے لیے لوگ مدد لے کر جاتے ہیں، جب میں ان کی تصویر دیکھتا ہوں نا، وہ بانٹ رہا ہے اور ایک آدمی کیمرے سے ان کی تصویر بنا رہا ہے، دو آدمی وہ اسپیشل ساتھ لے کے جاتا ہے میری تصویر بناؤ۔ وہ تصویر بنا کر چڑھا دو فیس بک پہ، اخباروں میں دے دو، چڑھا دو، لوگ دیکھیں کہ یہ کسی مسکین کو کھانا کھلا رہا ہے۔ کتنی شرم کی بات ہے۔ اور یہ مقابلہ سیاسی جماعتوں میں بھی، مذہبی جماعتوں میں بھی، گروہوں میں بھی، لوگوں میں بھی۔ ایک دیہات کا چودھری لے کے جاتا ہے، دوسرے کا بھی کہتا ہے میرا بڑا، میں کھانا زیادہ لے کر آؤں، میں چیزیں بانٹ رہا ہوں۔ کیمپنگ ہوئی ہے۔ چلو سیاسی لوگ تو یہ کریں، لیکن مذہبی لوگوں کو زیب نہیں دیتا کہ وہ اس بانٹ پر، اس تقسیم پر تصویریں بنائیں اور چڑھائیں۔ یہ کیسی بات ہے؟ اللہ سے مذاق نہیں ہے، غریبوں سے مذاق نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں دیا، ان سے عارضی طور پہ چھین لیا، تو اس میں میری خوبی کیا ہے، ان کا گناہ کیا تھا؟ یہ تو دنیا میں تقسیم ہے، رزق کی بھی، مصائب کی بھی، مصیبتوں کی بھی۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اللہ آزماتا ہے اپنے بندوں کو، کبھی دے کر، کبھی لے کر، کبھی فراوانی، کبھی تنگی۔ یہ مشکل حالات ہمارے بھائیوں پر ہے، تو اس میں ہم اخلاص کا اظہار کریں، دکھلاوے سے بچیں، بناوٹ سے بچیں، ریاکاری سے بچیں۔ یہ مجموعی طور پر ہمارا مزاج بن چکا۔ اور اگر ہم تھوڑا سا کچھ دے دیں، مجلسوں کے بیٹھ کر بڑی بڑی ہر بات میں اپنی سخاوت کا ذکر کریں گے، وہ لے کر گیا تو میں بھی، یہ بھی کیا، میں نے بھی کیا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس سے اپنی سخاوت ضائع نہ کرو، اس سے سخاوت ضائع ہو جاتی ہے۔ تو کوشش کرے جو بھی وہاں لے کر جاتا ہے وہ اخلاص کے ساتھ اپنی دولت کو، مال کو، پیسے کو ضائع کر کے نہ آئے، اللہ کی رضا، اس کی خوشنودی کے لیے کر کے آئیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔